بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم نے سورہ اخلاص تفسیر کے ساتھ مکمل پچھلی بار کر لی تھی۔ اب آج تھوڑا سا اس کو تدبر اور غور و فکر کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ یہ سورہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں بڑی اہم صورتوں میں سے ہے، مکی ہے اور اس کا ایک رکوع اور اس میں صرف 4 آیات ہیں، مگر انتہائی اہمیت کی حامل سورہ ہے۔ اور اس سورت کے جو نام بتائے گئے ہیں وہ بھی کئی نام ہیں، جیسے کہ اس کا نام ایک توحید بھی ہے، نجات بھی ہے، اس کا نام امان بھی ہے، المانعہ بھی اس کا نام ہے، الصمد بھی ہے، اس کو اساس بھی کہا جاتا ہے۔ اور تقریباً جو مفسرین نے اس کے نام بتائے ہیں وہ 20 یا 21 نام اس کے ہیں، اور ایک نام اس کا اخلاصین بھی کہا جاتا ہے۔ 2 اخلاص والی صورتیں جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ کافرون کے حوالے سے، تو اس میں سے ایک یہ ہے سورہ اخلاص۔ اور عربوں میں کسی کا نسب معلوم کرنا، اس سے تعارف حاصل کرنے کے لیے اور اس کے خاندان، قبیلے، برادری کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ان کا کلچر تھا۔ تو جب اللہ کے بارے میں اس کا نسب پوچھا گیا عرب کا، تو پھر یہ سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور جب بھی پھر کسی مسلمان سے کوئی سوال کرتا اس بارے میں اللہ کے حوالے سے، تو پھر یہی سورت پڑھ کر اس کو سنا دی جاتی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف ہے۔ توحید بھی اس کو کہا گیا اسی لیے کہ شرک سے پاک اور خالص کرنے والی ہے یہ سورت، اسی لیے اس سورہ کا نام اخلاص ہے۔ اس میں توحید المعرفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، واحد لا شریک ہے، تو یہ سورت جو ہے وہ توحید کی تمام اقسام کو جمع کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا درست تعارف دیتی ہے، اور یہ اخلاصین میں سے ایک سورت ہے۔ اور اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے پچھلی بار کافی احادیث دیکھی تھی، اور اس کے حوالے سے 1-2 اور بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ احادیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی اور مسند احمد وغیرہ، طبرانی میں یہ والی احادیث ملتی ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم ہر رات کو 1 تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے ایک رات میں یعنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، 1 تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور دوسرا جو ملتا ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جمع ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے سامنے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ سکوں۔ تو ہم لوگ جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور سورت اخلاص پڑھی اور پھر اندر چلے گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا، اور یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سورت میں جو ہے قرآن کا اصل پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے، ایک ہے، تنہا ہے وہ۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، کہہ کر فرمایا گیا آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے، برملا بتا دیجئے لوگوں کو، سب جان لیں، کسی کو کوئی بھی شک نہ رہے اور مزید سوالات کی کوئی گنجائش بھی باقی نہ رہے۔ اللہ صرف ایک ہے، وہ واحد لا شریک ہے، وہ 2 بھی نہیں جیسے کہ مجوسی کہتے ہیں، نیکی اور بدی کا خدا الگ الگ ہے، اور 3 بھی نہیں ہے جیسے کہ نصارہ کہتے ہیں، اور لاکھوں اور کروڑوں بھی نہیں ہے جیسے کہ مشرکین کہتے ہیں۔ تو وہ احد ہے، لا شریک ہے، لا ثانی ہے، بے نظیر ہے، ایک ہے، واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا جیسا کوئی نہیں۔
اس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بات احد کہہ کر بتائی گئی، اور احد کسی کا نام نہیں مخلوق میں سے رکھا جا سکتا۔ اگر نام رکھتے بھی ہیں تو اس کو عبد کے ساتھ رکھا جاتا ہے، عبد الاحد، اور وہی کہنا چاہیے۔ خالی احد تو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، وہی یکتا ہے، وہی واحد ہے، وہی لا شریک ہے۔ اور یہاں پر جو دو نام آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، احد اور صمد، اس طریقے سے پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نام اس طریقے سے نہیں آئے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ دو نام ہیں جو کہ منفرد طریقے سے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے یعنی دلیل میں سے ہیں یہاں پر یہ دونوں نام جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں۔ وہ صمد ہے، وہ کامل ہے، وہ بالادست ہے، وہ اس کو کبھی زوال نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور سب اس کے ضرورت مند ہیں، اور وہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے۔ اور وہ حی القیوم ہے، خود قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے ضرورت مند اور محتاج ہیں، لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تعریف والا ہے، ہر طرح کی احتیاجات اور ضروریات سے بالا تر ہے، کھانے پینے سونے آرام کرنے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وہ اپنی زندگی کے لیے بقا کے لیے کسی کا محتاج نہیں، اور باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ کسی کی بھی زندگی ہے یا رزق ہے، شفا ہے، صحت ہے، اولاد، یہ سب جو ہیں انسانوں کی ضروریات ہیں، اور وہ ان تمام ضروریات سے پاک ہے، وہ ان سب چیزوں کا اللہ تعالی محتاج نہیں ہے۔ مشکلات میں سب اس کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کا سہارا پکڑتے ہیں، اسی کو تھامتے ہیں، اور پھر نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور یہ بات جو ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، کیونکہ جو پیدا ہوگا تو وہ ضرور مرے گا، اور پھر اس کا کوئی وارث بھی ہوگا ضروری لازمی، کیونکہ جب وہ مرے گا تو اس کا وارث ہوگا جو کہ اس کی میراث پائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بنی آدم نے مجھے جھٹلایا اور یہ اس کے لیے جائز یا مناسب نہ تھا، مجھے گالی دی جو اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ ہرگز پیدا نہ کروں گا، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا میرے لیے مشکل نہ تھا۔ اور گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور میرے جوڑ کا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تکلیف دہ باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کی اولاد بتاتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں روزیاں پہنچاتا ہے اور امن اور امان اور تندرستی کے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اولاد لوگوں نے تجویز کی، اور اللہ تعالیٰ کا یعنی کسی نے کسی بھی یعنی شرک کرنے والوں نے کبھی بھی کسی نے اللہ کا باپ کسی کو قرار نہیں دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اولاد قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اولاد کی بھی قطعی نفی کر دی اور کہا کہ اس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، نہ اسے اولاد کی ضرورت ہے۔ انسان کو ضرورت ہے اولاد کی۔ انسان کے پاس اگر سب کچھ ہو اور اولاد نہ ہو تو اسے ساری چیزیں بیکار لگتی ہیں۔ تو یعنی سب مذاہب میں جن لوگوں نے اور اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا یا بیٹا بنایا، تو سب کا یہاں پر رد کر دیا گیا، لم یلد ولم یولد کہہ کر، کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کا ہم پلہ کوئی اس کے برابر یا ہم پایا یا ہمسر یا اس کا شریک یا اس کی بیوی کوئی ہے ہی نہیں، یعنی اس کے مشابہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کی مثال بھی کوئی نہیں ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے، یعنی سب چیز کی نفی کر دی گئی۔ اور کفو کہتے ہیں ہم مرتبہ، ہم منزلت، یا جوڑ یا برابر کا یا ٹکر کا، تو اور اسی سے کفایت ہے کہ اس ٹکڑے کو کہا جاتا تھا، عرب اس ٹکڑے کو کہتے تھے جو اس جیسے دوسرے ٹکڑے سے ملا کر خیمے کی پچھلی طرف ڈالا جاتا ہے، اس کو کفو کہتے تھے۔ عموماً جب میدان جنگ میں بھی دعوت مبارزت دی جاتی تھی
کہ آؤ ہمارے ہم پلہ کسی کو لڑنے کے لیے بھیجو، برابر کا کوئی شخص، ٹکر کا کوئی شخص آئے، وہ جنگ شروع کرے. تو اور اسی طرح سے نکاح کے اس میں بھی اسٹیٹس بھی دیکھا جاتا ہے، حالات اور جو لوگ ہیں وہ ایک جیسا، ان کا سب چیز دیکھی جاتی ہے، تو اس کو بھی کفو کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نہ صفات میں، نہ طاقت میں، نہ کسی اور اقتدار میں، نہ اختیار میں کوئی بھی اس جیسا نہیں. سب اس کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو اس میں ہر طرح کے شرک کی جڑ کاٹ دی گئی ہے کہ نہ والد ہے اس کا، نہ اس کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے، نہ ہم رتبہ ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی تشبیہ ہے، اور نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کے کوئی بچہ ہے، کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ سورت جو ہے وہ توحید کی تمام اقسام کو جمع کر دیتی ہے. اور جیسا کہ ہم نے احادیث کے حوالے سے دیکھا کہ تہائی قرآن کے برابر ہے. اور اس کی اہمیت کا ہم اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے. سورہ فاتحہ کے بعد بچے کو ہمارے یاد ہوتی ہے الحمدللہ، مگر اس کا اگر ہم معنی اور ترجمہ اور ان سب ناموں کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کا صحیح طرح سے کوئی ترجمہ یا اس کا مفہوم جو ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں کتنے لوگ اس کو صحیح طرح سے بتا سکیں گے. تو یہ جو ہے بہت ہی زیادہ اہم سورت ہے، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر نماز کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے، اور اس کی تلقین بھی آپ نے فرمائی ہے. سوتے وقت بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے، بیمار پر بھی پڑھ کر اس کو دم کرنے کی فرمایا ہے. فجر کی سنتوں میں، مغرب کی سنتوں میں، وتر کی آخری رکعت میں بھی اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. طواف کی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت آخری میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے. صبح شام کی دعاؤں میں اور رات کے اذکار میں 3 بار پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور پڑھ کر آپ یہ اور موعظتین اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. اور اس میں توحید کا جو سبق دیا گیا ہے، تو کسی کو وسوسے آئیں یا شک پیدا ہو جائے کسی طرح سے اللہ کے بارے میں، تو وہ اس سورت کو کثرت سے اس کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا وہ شک دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس سورت کے پڑھنے والے سے محبت رکھتے ہیں. ایک صحابی جو تھے ساری رات یہی سورت دہراتے رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا یہ قرآن کے 3 حصے کے برابر ہے. یعنی وہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اس کے الفاظ کو سمجھتے تھے، اور ایک حرف کے بارے میں ان کو معلوم تھا کیونکہ یہ ان کی زبان تھی. تو ہمیں بھی اس کو پڑھنا اور پھر سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ کر اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی پڑھ سکیں. تو جس نے سورت کو پڑھا اس نے قرآن کا گویا 1/3 حصہ پڑھ لیا، اور اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا اجر مل جاتا ہے. اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ اس کو اس کا ثواب مل جائے گا، اور دوسری یہ کہ 1/3 جو علوم اس کے اندر ہیں قرآن کے 1/3 قرآن کے برابر، تو وہ اس کو حاصل ہو جائیں گے. یعنی جب وہ سمجھ کر پڑھے گا تو معرفت الہی کے حوالے سے جو تمام اس کے اندر علوم ہیں تو وہ انسان پھر ان کو بھی سمجھے گا اور ان کو پڑھے گا، تو معرفت الہی بھی اس کو پھر حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو ان آیات پر عمل ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ہم بھی اسی طرح سے پڑھیں، صبح شام کے اذکار میں، اور پھر فجر اور مغرب کی سنتوں میں، وتر کی آخری رکعت میں، اور طواف کی رکعتوں میں، صبح شام کے اذکار میں، رات کے اذکار میں. تو ہم اسی طرح سے پڑھیں انشاءاللہ تعالی، تو ہم اس سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. ایک اور صحیح حدیث کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، جو مسند احمد کی روایت ہے، کہ جو سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. تو جو وظیفے ہزاروں بار پڑھتے ہیں اور شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ مل جائے، اس سے ہمیں یہ مل جائے، تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اس کو 10 بار پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے مطابق اور جنت میں ہمارا محل بن جائے؟ تو آپ کی بتائی ہوئی
جو باتیں ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، یعنی وہ اہم ہے جو آپ نے بتائی ہیں، وہ اہم نہیں ہے جو لوگوں نے بتائی ہیں۔ تو اذکار اور دعائیں اور تسبیحات جو بتائی گئی ہیں، اگر ہم وہی ایمان اور یقین کے ساتھ میں ان کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو پھر اور کسی وظیفوں کی مزید کی ضرورت ہی انسان کو نہیں پڑے گی۔ اور جن ناموں میں اسم اعظم بتایا گیا ہے ان میں سے یہ 2 نام بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے ہیں۔ اور سنن نسائی کی ایک روایت ملتی ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اے اللہ، اس لیے کہ تو واحد ہے، یکتا ہے، ایسا بے نیاز ہے جس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہے۔ میں سوال کرتی ہوں کہ تو میرے گناہ بخش دے، یقیناً تو بہت زیادہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور دوسری یہ والی دعا بھی آتی ہے جس میں کہ اسم اعظم بتایا جاتا ہے، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اے اللہ، یقیناً میں تجھ سے اس لیے سوال کر رہی ہوں کہ ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، تجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی حصے دار نہیں، تو بے حد احسان کرنے والا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کے بے مثل پیدا کرنے والے، اے صاحب جلال اور عزت والے، اے زندہ جاوید، اے قائم اور دائم، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور آگ سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ یہ ابن ماجہ اور ابو داود اور مسند احمد کی روایت میں یہ دعا ملتی ہے۔ ایک اور فکر مندی اور غم اور تکلیف اور پریشانیوں سے نجات کی دعا مسند احمد کی روایت کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیۃ بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ اے اللہ، یقیناً میں تیری بندی ہوں اور تیری ہی بندے اور بندی ہی کی کنیز کی بیٹی ہوں، میری پیشانی تیری ہی ہاتھ میں ہے، مجھ میں تیرا ہی حکم جاری اور ساری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ مبنی بر انصاف ہے، میں تیری ہر اس خاص نام کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو خاص کیا ہے۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غموں کا علاج بنا دے اور میری فکروں کا تریاق یا مداوا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو ہم نے جیسے دیکھا کہ اس سورت کا موضوع جو ہے خالص توحید ہے اور اللہ کی صفات کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے جو اخلاص کی بنیاد ہیں، اور اخلاص کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے لیے سب کچھ خالص کر دے، اس سے محبت کرے تو سچائی کے ساتھ اور پھر اس پر جمع رہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے تو سچائی کے ساتھ دل سے کرے اور ہمیشہ ہی کرتا رہے، اس کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف کرے تو خلوص کے ساتھ پھر کسی دوسرے کی عظمت اس کے دل میں جگہ نہ پا سکے، وہ اس کو اپنا خالق، مالک اور رازق تسلیم کر لے اور ان باتوں میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اخلاص دین کی جان ہے، آدمی کی روش کسی حال میں بھی اس کے خلاف نہ ہو، کیونکہ اللہ ہر حال میں دلوں کا بھید یعنی راز اور کھلی اور چھپی تمام باتوں سے باخبر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تو اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے گئے تو یہ سورت نازل کر کے ان تمام سوالوں کا جواب ان 4 فقروں میں دے دیا گیا، تمام سوالات کے جواب کے طور پر بھی اور ہر طرح کے شرک کی نفی بھی کر دی گئی۔ کسی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بہت ہی
خوبصورت اور حسین عورت تھی اور وہ کسی شیخ کے پاس گئی اور اس نے جا کر وہاں پر اپنا مسئلہ ان کے سامنے بیان کیا. باپردہ تھی وہ، اور اس نے جا کر کہا کہ میں جو ہوں اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں کہ اگر میں اپنا پردہ ہٹا دوں تو آپ جو ہیں یعنی دیکھنے کی تاب نہ لائیں، اور مگر اس کے بعد میں بھی میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے. تو وہ شیخ جو تھے اس کی اس بات کو سن کر بے ہوش ہو گئے. تو لوگوں نے بعد میں جب ان سے معلوم کیا اور پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، آپ نے وہ تو اپنا مسئلہ بیان کرنے آئی تھی اور آپ کس لیے بے ہوش ہو گئے، آپ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت جو اللہ تعالیٰ نے جس کو حسن سے نوازا ہے وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتی، تو اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، جس نے کہ ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، جو ہر چیز بنانے والا، صورت گری کرنے والا اور سب کچھ دینے والا، وہ پھر شریک کیسے برداشت کرے؟ یعنی ایک عورت اپنا شریک برداشت نہیں کر سکتی تو پھر خالق کائنات اپنا شریک کس طریقے سے برداشت کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس عورت کی بات سے یہ سوچا اور وہ اتنا ان کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے اس بات سے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک کر رہے ہیں لوگ، وہ ان کو ڈرنا چاہیے. اور کس طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دے کر سمجھا دیا اور بتا دیا کہ وہ واحد اور لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس سے وہ کسی سے پیدا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو خالص توحید کا اگر ہمیں کچھ دیکھنا ہے یا ہمیں کچھ سمجھنا ہے اس کے حوالے سے تو یہ صورت ہمیں بہترین طور پر سمجھا دے گی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہترین طور پر سمجھ آئے اس کی، اور ہم اس کو سمجھنے والے ہوں اور اس کو صحیح طرح سے سمجھ کر جب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمارے عمل میں بھی ضرور فرق آئے گا. ابھی تو ہم اسے سب سے چھوٹی صورت ہونے کی وجہ سے پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو پڑھنے والے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ایک شخص تھا جو مسلمان بھی نہیں تھا، وہ دعوے سے کہہ رہا تھا کہ اگر میں تمہارے قرآن کی ایک سورت پڑھوں تو تمہارا یعنی اکثریت جو ہے وہ اس کا صحیح جواب نہیں دے سکتی. اور اس نے پھر یہی سورہ اخلاص پڑھی اور بہت سارے لوگ اس کا مطلب بھی نہیں بتا سکے مجمع میں. تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی تو پھر ضرور ہمارا عمل بھی چینج ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.